السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج سے آپ کا ہمارا نیا جرنی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ریڈرز کی بھرپور ڈیمانڈ پر میں نے لمیاں نراواں عشق دیاں کا سیزن 2 لکھنا سٹارٹ کیا ہے، جس کا نام ہے مائی کروز مسٹر۔ بہت یونیک لگا مجھے نام۔ امید کرتی ہوں آپ کو سٹوری بھی بہت یونیک اور اچھی لگے گی۔ اس ناول کی ایپیسوڈ ایک دن کے گیپ سے آیا کرے گی، کیونکہ آپ کی رائٹر ایک اسٹوڈنٹ گیا اور اسٹڈیز بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ گھر کو لے کر بھی چلنا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھیں گے۔ چلیں بغیر دیری کیے آج کی ایپیسوڈ نمبر 1 ریڈ کرتی ہوں۔ جو لوگ خود پڑھنا چاہتے ہیں وہ والیوم بند کر دیں۔ مائی کروز مسٹر، لمیاں نراواں عشق دیاں سیزن 2 بائی مرحا خان، ایپیسوڈ نمبر 1۔ سرخ عروسی لباس میں پور سجی وہ اس شخص کے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جس کی بیوی بننے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، یوں لگتا تھا وہ رو رہی تھی۔ اس کا نازک دل خوف سے لرز رہا تھا۔ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ میرا گناہ بھی تو بہت بڑا ہے، مجھ جیسی لڑکی کو مر ہی جانا چاہیے۔ سرزد ہوئی خطا پھر سے یاد آنے لگی تو وہ پھپک پھپک کر رو دی۔ اس نے آخر کیوں ایسا کیا؟ خود کو گرا دیا سب کی نظروں میں۔ کتنی معصوم تھی وہ، 18 سال کی معصوم کلی جو کھلنے لگی تھی۔ زمانے کے رنگ تو اس پر پڑے ہی نہیں تھے، اس میں بچوں کی سی معصومیت تھی، لیکن پھر وہ بھٹک گئی۔ بنتے ہوا تھی نا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ گھٹنوں پر ٹھوری ٹکائے مغموم نظروں سے یک ٹک ناک کی سیدھ میں دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ اتنے فاصلے پر بھی اس کی کانپتی پلکوں سے پھسلتے آنسو اور سرخ ترتراتے لبوں کو دیکھ سکتا تھا، جنہیں اس نے سختی سے دانتوں تلے بھینچا تھا۔ کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر ڈال دیا۔ سنجیدہ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے زمین پر دھرے بیگ پر ڈال کر وہ سر جھٹکتا کف لنکس کھولنے لگا۔ گہری بھوری آنکھوں میں بیک وقت سرد مہری اور بیزاری تھی۔ گال سے آنسو پہنچ کر اس نے اس شخص کی چوری پشت کو دیکھا۔ وہ خاموش کیوں تھا؟ کچھ تو کہتا، لعنت ملامت کرتا۔ اپنی پشت پر اس کی نظریں وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اپنے مخصوص انداز میں چلتا وہ نائٹ ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہی ہر کسی کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا انداز، تیور ایسے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں بھی یہیں اور تم بھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ فریش سا باہر نکلا۔ وہی وقت کے حساب سے چلنے کی عادت۔ وہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا تھا، اس کا ہر پل قیمتی تھا۔ اسے جوں کا توں روتے دیکھ کر اس کی چوڑی شفاف پیشانی پر سلوٹیں نمایاں ہوئی۔ چینج کر کے سو جاؤ، ہر احساس سے آری سرد لہجہ۔ اس کے حکم پر وہ دونوں گالوں کو زور سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی بیڈ پر پھیلا لہنگا سنبھال کر اٹھی۔ چوڑیوں کی کھنک نے کمرے کے سکوت کو تہہ بالا کیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا اور بالکنی میں جانے کی نیت سے باہری قدم بڑھائے ہی تھے کہ کلائی پر نرم و نازک گرفت محسوس کرتے اپنے قدم روکے۔ چہرہ گھما کر اس نے ایک بے تاثر نظر اپنی مضبوط جوڑی کلائی پر ڈالی جسے نرم و نازک دودھیا ہاتھ نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ سرخ پھڑپھڑاتے لبوں کو سختی سے بھینچ کر وہ بڑی نیلی بلی کی سی آنکھیں جھپک جھپک کر اسے دیکھتی اس کے مقابل آئی۔ اپنے مقابل کھڑی چھوٹی لڑکی کو اس نے ذرا سا سر جھکاتے خاموشی سے دیکھا تھا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت سرخ و سفید گالوں پر بہتے جا رہے تھے، جن پر جا بجا سرخ نشان پڑ گئے تھے، جو اس لڑکی کے رگڑ رگڑ کر آنسو صاف کرنے کا نتیجہ تھے۔ اسے ڈبڈبائی نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ لب بھینچ گیا۔ کس قدر نازک اور معصوم تھی وہ، لیکن ایک غلطی نے اس کا سارا کردار مسخ کر ڈالا تھا۔ مجھے ماریں، لعنت ملامت کریں، سزا دیں، کچھ تو کہیں عرش بھائی، آپ کی یہ خاموشی میری جان لے رہی ہے۔ سرخ ناک کو ہاتھ کی پشت سے مسلتی وہ سر اٹھا کر بولی، باریک مدر آواز، کیا بکواس کیا تم نے؟ دوبارہ بھائی کہا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکتا وہ چبا چبا کر بولا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا تھا۔ اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت اور کھردرا لب و لہجہ محسوس کر کے وہ آگے بڑھتی اس کے سینے پر سر رکھ کر پھپک کر رونے لگی۔ روتے روتے اس نے اپنی بہتی ناک اس کی شرٹ سے پہنچی۔ عرش نے سر جھکا کر افسوس سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ اب بھی وہ اسے سزا دینے کا کہہ رہی تھی اور اب اس کے ذرا سے سختی کرنے پر، ہاں بس ذرا سی سختی پر یوں رو رہی تھی جیسے رو رو کر اپنے آنسوں سے پورا جہاں ڈبو دے گی۔ بیزاریت سے سر جھٹک کر اس نے اس چھوٹی لڑکی کو خود سے الگ کیا۔
اس کی خطا یاد آتے اس کے جبڑے بھیج گئے۔ عرش کے چہرے پر سرد تاثرات دیکھ کر وہ تھوک نکلتی پیچھے ہٹی۔ سزا چاہیے تھی نا تمہیں، تم ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑی رہو گی۔ اگر تم نے ایک پل کے لیے بھی دوسرا پیر زمین پر لگایا تو میں تمہیں اتنی ٹھنڈ میں یخ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر دوں گا۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ تپ تپ کرتا بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ رکھ کر ایک اس بیوقوف لڑکی کے منہ پر لگائے۔ اتنی ٹھنڈ میں محض آدھے بازو کی ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے وہ بالکنی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ موسم کی یہ سختیاں اس پر اثر نہیں کرتی تھیں۔ اندر وہ ڈبڈبائی نظروں سے بالکنی کے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے بے دھڑک اندر آتی سرد ہوا اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس جلاد کی دی صدا پر وہ گیلی سانس اندر کھینچتی، لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر ایک ٹانگ پر کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا توازن بگڑا، دوسرا پاؤں لہنگے میں اٹکا اور دھڑام کی آواز سے زمین بوس ہوئی۔ بلیک چست پینٹ کوٹ میں ملبوس گھٹنوں تک آتے بھورے گھنگریالے بالوں کو جھٹک کر پشت پر ڈالتی، ناقدانہ نظروں سے پوری شان سے کھڑی کمپنی کی عمارت کا جائزہ لیتی، پارکنگ سے باہر نکلتی وہ اندر جانے والی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ بھورے بالوں پر سورج کی کرنیں پڑی تو بالوں میں سنہری آبشار سی لائنیں نمایاں ہوئی جو کہیں کہیں نظر آتی تھیں۔ براؤن ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی وہ کوٹ جھٹک کر گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نیلی بلی سی تیکھی نظریں چاروں جانب گھماتے اس نے سرخ لپسٹک سے رنگے لبوں کو گول کیا تھا۔ ریسیپشن پر آتے اس نے لڑکے کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ مقابل گڑبڑا گیا۔ بدر کا آفس کہاں ہے؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ عضلی تیکھے انداز میں بولی، لب و لہجہ ایسا کہ مقابل کی سٹی گم کر دے، تیکھی نظریں ایسی کہ جلا کر بسم کر ڈالیں۔ بدران سر مصروف ہیں، ابھی وہ کسی سے ملنا نہیں چاہیں گے، وہ گلا کھنکار کر پروفیشنل انداز میں بولا۔ عرشیہ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ جانتے ہو کون ہوں میں؟ کندھے سے آگے گرتے لمبے گھنگریالے بالوں کو پیچھے جھٹک کر اس نے آنکھیں سکیڑی۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ بدران شاہ کی کزن ہوں میں، اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے مجھے روک رکھا ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے مقابل بوکھلا گیا۔ سوری میم، سیکنڈ فلور لیفٹ سائڈ فرسٹ روم، وہ رٹے رٹائے سبق کی طرح دہرانے لگا۔ عرشیہ نے مخصوص انداز میں کوٹ جھٹکا۔ بلیک کوٹ کی آستینیں کوہنیوں تک پیچھے کرتے وہ عضلی مغرور انداز سے چلتی لفٹ کی جانب بڑھی۔ سیکنڈ فلور تک آتے وہ بھورے گھٹنوں کو چھوتے گھنگریالے بالوں کو اونچے جوڑے میں قید کر چکی تھی۔ ایک گھنگریالی لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ لب دبا کر وہ بغیر ناک کی آفس میں داخل ہو گئی۔ بلیک مرر والز، غرض کمرے میں موجود ہر چیز سیاہ تھی۔ یوں لگتا تھا اس شخص کو سیاہ رنگ سے عشق تھا، جنون کی حد تک۔ ہر طرف دمکتے سیاہ رنگ میں سیاہ بڑی سی ٹیبل کے سامنے رولنگ چیئر پر بیٹھے اس شخص کی دودھیا رنگت نمایاں تھی۔ بلیک کوٹ چیئر کی پشت پر ڈالی، سیاہ ڈریس شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے وہ سر جھکا کر قلم تھامے سامنے میز پر کھلی پڑی فائلز پر دھڑا دھڑ سائن کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز پر اس نے جھکا سر اٹھایا تو اس کی سرمئی آنکھیں نمایاں ہوئیں جن میں ہر وقت غصہ چھلکتا تھا، ستواں مغرور ناک، بھنچے ہوئے انابی لب۔ وہ اسے پہچان گیا تھا اور یہ بڑی بات تھی۔ پین کا ڈھکن بند کر کے وہ سیدھا ہوتا رولنگ چیئر سے پشت جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کا کثرتی جسم نمایاں ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اوپر کے کھلے دو بٹن بند کرتے اس نے بھنچے لبوں کو حرکت دی۔ گیٹ آؤٹ، باہر جاؤ، پرمیشن لو اور واپس آؤ، یہ تمہارے پھپھا کا گھر نہیں، میرا آفس ہے۔ رولنگ چیئر گھماتے وہ بے تاثر چہرے سے بولا۔ عرشیہ کا چہرہ کان کی لو تک سرخ ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مسکرائی۔ ہیل سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی وہ واپس گئی اور احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ 2 سیکنڈ بعد ہی اس نے دروازہ کھولا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ گردن اکڑا کر بدر کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے کا رنگ بدلے گا، مزے سے سوچتی وہ گویا ہوئی۔ میں آئی کم ان مسٹر بدران شاہ؟ اس کے تیکھے انداز پر بدر نے آنکھیں سکیڑ کر سر ہلایا، جیسے احسان کیا ہو، منہ سے کچھ کہنا ضروری نہ سمجھا۔ عرشیہ مغرور انداز میں چلتی اندر آئی اور سامنے دیکھتے ٹانگ اٹھا کر زور سے گلاس ڈور پر ہیل ماری۔ دروازہ بند ہوا تو ہوا، لیکن گلاس ڈور میں دراریں عجیب و غریب ڈیزائن بنا گئیں۔ بدر نے جبڑے بھینچ کر اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ ضبط کے چکر میں اس کا سفید چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سیاہ گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے کا کتنا تیز تھا، اس لیے جان بوجھ کر اسے تپاتی تھی۔
بے نیاز انداز میں چلتی وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ سرد سرمئی آنکھیں اس کی نیلی تیکھی آنکھوں میں گاڑ کر بولا۔ عرشیا نے تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ 1 سال 2 ماہ بڑی ہوں تم سے۔ کس طرح بات کر رہے ہو مجھ سے بدتمیز؟ گال پر ہاتھ رکھ کر نیلی آنکھیں پٹپٹا کر کہتی وہ اسے زہر سے بھی بری لگی۔ کام بولو، فارغ نہیں ہوں میں۔ وہ اسے آخری بار وارن کرتی نظروں سے دیکھ کر بولا، جیسے اب بھی وہ باز نہ آئی تو اسے اٹھا کر کھڑکی سے نیچے ہی پھینک دے گا۔ جاب کے لیے آئی ہوں، مہاویر انکل نے بتایا نہیں تمہیں؟ اب کہ وہ بھی ذرا سنجیدہ ہوئی۔ اوکے، بدر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ویسے تمہاری سی شکل اور حرکتوں کے ساتھ کوئی بھی تمہیں جاب نہیں دے گا، لیکن چونکہ یہ آفت مجھ پر ہی نازل ہونی تھی بابا کی مہربانی سے، تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر بغیر اسے دیکھے میلز چیک کرنے لگا۔ اس کے اندازے بے نیازی پر وہ سلگ گئی۔ اٹھ کر اس نے بدر کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور پھر آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بدر کا اشتعال کے مارے برا حال ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر جائے جس سے اسے بابا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ پہلے میری بات سنو، نظر انداز کیا جانا عرشیہ اور ہان سمیت کے لیے قابل قبول نہیں۔ بدر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل کی سائڈ سے ہوتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سرمئی آنکھوں میں سختی لیے اس نے ایک پل کو اس جنگلی بلی کو دیکھا اور پھر جھٹکے سے اپنا فون اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ ڈونٹ یو ڈیئر! اس کی کرسی پر جھکتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ کل سے جوائن کرو۔ پرسنل سیکرٹری کی جاب مل رہی ہے تمہیں۔ اگر تم میرے قائم کردہ معیار پر پورا نہ اتری تو بدر شاہ تمہیں اس آفس سے باہر پھینکنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ کشادہ پیشانی پر بال ڈالے وہ سیدھا ہوا تو عرشیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے غصے سے ایک پل کو تو وہ ڈر گئی تھی۔ میں کیوں ڈروں، اس سے چھوٹا ہے وہ مجھ سے، دل میں سوچتی وہ ٹانگ مار کر چیئر دھکیلتی پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بھی یاد رکھو گے کس لڑکی سے پالا پڑا ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سائڈ سمیل دیتی وہ اسے آنکھ مار کر دروازے کی سمت بڑھی۔ اس کے آنکھ مارنے پر بدر نے دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ ایک دم پلٹی۔ ہاتھ ماتھے تک لے جا کر خدا حافظ کہتی وہ گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکلی، لیکن جانے سے پہلے ڈور پر ہیل مارنا نہ بھول دی۔ بدر نے سختی سے مٹھی بھینچ کر ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا۔ ایک سانس میں پانی حلق سے نیچے انڈیل کر وہ ایک پل کو دھیما سا مسکرایا۔ ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنا بدران شاہ کے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک ہے۔ ٹھنڈے مشروب سے بھرا گلاس ہاتھ میں پکڑے اس نے پارٹی میں موجود سب مہمانوں پر تائرانہ نگاہ ڈالی۔ سیاہ آنکھوں میں ٹھنڈا سا تاثر مقابل کی بولتی بند کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ روشن پیشانی پر مستقل بڑے بال اسے وراثت میں ملے تھے۔ شام کے فنکشن کے ساتھ اس نے سیاہ سلک کی ٹخنوں کو چھوتی قمیض کے ساتھ سیاہ چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ گلے میں گھما کر اس طرح لیا گیا تھا کہ اس کے پلو سامنے کو گرتے تھے۔ لمبے سیاہ بالوں کو کس کر اونچے جوڑے میں باندھے وہ سب میں منفرد لگ رہی تھی۔ بلیک ہیلز میں مقید پیروں کو دائیں بائیں ہلاتی وہ 2 سیٹر اسٹائلش سے صوفے پر اکتائی سے بیٹھی تھی۔ آج کی اس سیاسی گیدرنگ میں شرکت کرنا رمل یوسف کے لیے از حد ضروری تھا۔ حال ہی میں سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے والے میر حاصل نے دیگر سیاسی لیڈروں میں بے چینی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کے لیے رمل یوسف کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا، جو تالاب کی گندی مچھلیوں کو بے نقاب کرنے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ ایسی نڈر عورت میر حاصل نے اب تک کی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اپنے سامنے ایک باری ڈیل ڈول کے شخص کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بظاہر مسکرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نعیم بیگ صاحب، ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ہی لگ رہے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھتی وہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑی۔ مقابل اس کے مخصوص انداز پر ہنس پڑا۔ رمل جی، آپ کے یہی انداز سب کو گھائل کرتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، آپ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، پھر بھی اچھی بلی ہیں۔ اس کی ہنسی میں چھپی دھمکی وہ خوب سمجھ گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر تیکھی مسکراہٹ سے نعیم بیگ کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے بیگ صاحب کہ میں اچھی بلی ہوں، ورنہ ہنستے چہروں سے مسکراہٹ کب غائب ہو جائے کون جانے۔ ایک آخری مسکراتی سرد نظر اس پر ڈال کر وہ بیگ کی لانگ سٹریپ تھامتی ایکسکیوز می کہہ کر ہال کے دوسرے کونے کی طرف چلی گئی۔ اسے یہ شخص حد سے زیادہ زہر لگتا تھا جو عوام کو الو بنا کر خدمت کے نام پر انہیں لوٹ رہا تھا۔ اس نے کلائی میں بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس نے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ اس کے سامنے آتا کھنکارا۔ رمل نے نظریں اٹھائیں۔ بلیک ٹیکسیڈو میں ملبوس، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے 6 فٹ سے نکلتے قد کا مالک میر حاصل اس کے سامنے تھا آخر کار۔
اس کی شہد رنگ کانچ سی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، انابی لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی۔ دائیں کان میں چھوٹا سا ڈائمنڈ ٹاپس چمک رہا تھا، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ صحافت کی دنیا کا جانا مانا نام رمل یوسف، خوش دلی سے کہتا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی سیاہ سرد آنکھوں میں دیکھنے لگا، جن میں ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا تاثر تھا۔ سیاست کی دنیا میں نیا ابھرتا ستارہ جو جانے کب ڈوب جائے۔ اسے ہاتھ ملاتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی، البتہ آنکھوں میں مسکراتا تاثر ابھرا تھا جو میر حاصل کی تیز نظروں سے مخفی نہ رہ سکتا تھا۔ اس کے انداز پر سر جھٹک کر ہنسا تھا۔ ڈیم دس لیڈی از فائر، دل میں سوچتے اس نے رمل کا ہاتھ ایک پل کو تھام کر چھوڑ دیا۔ کافی بہادر ہیں آپ، سب کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ رمل نے دیکھا وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ سیاہ فرینچ طرز کی داڑھی میں جھلک دکھاتے ڈمپل کو ایک نظر دیکھتی وہ کندھے اچکا گئی۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ آپ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ تگنی کا ناچ ناچنے والوں میں سر فہرست آپ نہ ہو جائیں۔ گھڑی میں وقت دیکھتی وہ کان میں پہنی بڑی سی سیاہ بالی کو انگلی سے چھیڑنے لگی۔ وہ اس کی بات پر محظوظ ہوا تھا۔ آپ یہ امید مجھ سے نہ رکھیں، میر حاصل کو آپ ان سب سے مختلف پائیں گی۔ مستقبل قریب میں آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں چمکی تھیں۔ رمل نے ابرو اچکائے۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہے؟ اس نے داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میر حاصل نے اس کے ساتھ چلتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ انہیں اپنی پشت پر بہت سی نظریں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیونکہ کچھ باتوں کا علم آپ سے زیادہ ہے مجھے، ڈھکا چھپا انداز۔ رمل چلتے چلتے رکی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ بیگ کا سٹریپ کندھے پر ڈالتی وہ میڈیا کی نظروں میں آنے سے پہلے پتھریلی روش پر تیز تیز چلتی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے دیکھتا وہ پلٹ گیا۔